السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کو پیش کرنا اور اس دوران معجزے کا پیش آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری اور ڈر سنا دو اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا: اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، اپنی بیٹی اور پھوپھی اور دادا عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا: اللہ سے لے کر تمہیں کچھ دینے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا ہے، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اوپر والی آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، 30 آدمی جمع ہو گئے، سب نے کھایا پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا: تم میں کون ایسا ہے جو قرضے کی ادائیگی اور میرے وعدے کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ جو یہ ذمہ داری لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے گھر میں میرا قائم مقام ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا: آپ تو سمندر ہیں، آپ کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس بات کو 3 بار پیش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا، یا آپ نے ان کو بلایا، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک سالم بکرا کھا جاتا تھا اور 300 یعنی 10.5 سیر تک پی جاتا تھا، لیکن آپ نے ان کے لیے ایک مد 14 چھٹاں کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا، کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ایک چھوٹا پیالہ منگوایا، جسے انہوں نے پیا تو ان کا جی بھر گیا، اور وہ پیالہ ویسا ہی باقی رہا جیسے اسے کسی نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو یا اسے کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا: اے بنو عبد المطلب، مجھے تمہاری طرف خاص طور اور تمام انسانوں کی طرف عام طور سے بھیجا گیا ہے، اور تم میرا یہ معجزہ دیکھ چکے ہو کہ تم سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا، اور کھانے اور پینے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم میں سے کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بننے پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ان سے 3 بار یہ مانگ کی، ہر بار میں ہی کھڑا ہوتا رہا، اور آپ مجھے فرما دیتے کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا، یعنی مجھے بیعت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو، اور ایک سا یعنی 3.5 سیر کی آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اس وقت بنی ہاشم کی تعداد 40 یا 39 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جمع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اکیلا ہی سالم بکرا سالن کے ساتھ کھا جائیں۔ پھر آپ نے ان کو دودھ کا ایک پیالہ دیا، سب نے اس کو پیا اور سب کا جی بھر گیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا: ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو، اور ایک سا یعنی 3.5 سیر کے آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ انہوں نے پہلے دن کی طرح سے خوب کھایا اور خوب پیا، اور پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ بچ گیا، ان میں برکت ہو گئی۔ اس دن بھی ایک آدمی نے کہا: ہم نے آج ایسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: اے علی،
بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور ایک سا آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ چنانچہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان سب میں ان سب کو بلا لایا۔ قوم کی حدیث بیان کی، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میرے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے اہل میں میرا قائم مقام بننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے، اور حضرت عباس بھی اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں ان کو سارا مال نہ خرچ کرنا پڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور پھر خاموش ہیں۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ فرمائی، حضرت عباس پھر خاموش رہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں اس ذمہ داری کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن میری شکل اور صورت سب سے بری تھی، اور میری آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں، پیٹ بڑا تھا، ٹانگیں پتلی تھیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔